بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پاکستان میں اور پوری دنیا میں آئے دن کبھی اسلام پر، کبھی ہمارے انبیاء پر، کبھی صحابہ پاک پر غیر مسلم یا ایسے منافق لوگ بھونکتے ہیں جن کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری اپنی غلطیاں، یہ ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے کمزوری دکھائی ہوئی ہے دین میں۔ تو 6 دسمبر کو 2022 کو پاکستان میں ایک مبارک احمد نامی ایک قادیانی ہے، اس کے اوپر ایک FIR درج ہوتی ہے جس کے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، اور اس کو پکڑا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک کتاب لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر، یعنی وہ قرآن پاک سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے لفظوں کو اپنے دین کے مطابق استعمال کر کے، اپنے وہ مذہب کے مطابق استعمال کر کے، قادیانیت کے مذہب کے مطابق استعمال کر کے وہ اس کو تقسیم کر رہا تھا۔ تو اس کو جون سا ہے پکڑا جاتا ہے 2022 میں 6 دسمبر، اس کے اوپر جو FIR ہوتی ہے، تو اس کا فیصلہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو جو کورٹ میں جاتا ہے اس کا فیصلہ، اور ہمارے جون سے اپنا پاکستان کا جون سا وہ حرامی قاضی فائز عیسیٰ وہ فیصلہ دیتا ہے کہ وہ آرٹیکل بتاتا ہے 2000 وہ آرٹیکل 20 اور 22 کہتا ہے کہ اس کے مطابق یہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور وہ اس کو رہا کر دیتا ہے۔ لیکن 298 آرٹیکل آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قادیانی یا لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اس کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ اس کو حکومت کی طرف سے ہوگا۔ یہ وہ آرٹیکل قاضی فائز عیسیٰ بھول گیا ہے، اور وہ کچھ قرآن پاک کے کچھ اپنی طرف وہ ایسی آیتیں بتاتا ہے، اس نے بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ سب کو اپنی مذہب کے مطابق جینے کا حق ہے۔ اس نے اپنے مفاد کے لیے یا اپنے بیرونی جو ان سے آقا ہیں جو کافر لوگ ہیں ان کے مفادات کے لیے جو اس کو یہ فیصلے کروا رہے ہیں، اس کے مفاد کے لیے اس نے یہ آیتیں اپنے یہ استعمال کیا۔ بے شک ہمارے دین میں ہے کہ ہم جو بھی ہے غیر مسلم وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن قادیانی نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قادیانی مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلمان کہتے ہیں، وہ نہیں گزار سکتے۔ سب سے بڑی بات میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے ہماری مسلمانوں کی ہے، کسی ایک کی نہیں، ہم سب کی کمزوری ہے، کیونکہ ہم پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا جو سا صرف ایک ان کا وہ مشغلہ ہو جائے گا پیسہ، یعنی ان کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ پیسہ، اور عورت ان کا جو ہے نا قبلہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے آج ہم پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کو پیچھے چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کفار کو ہم موقع دے رہے ہیں، کفار کو موقع ملا ہوا ہے، اور وہ اسلام پہ آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا یار ہمارا ایمان اتنا ہی کمزور ہو گیا ہوا ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان اتنا ہی کمزور ہو گیا، یہ جو ان سے لوگ ہیں فیصلے جو مرضی دے دیں گے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر لیں گے، اور ہم خاموش رہیں گے، ہم بس ایک اسٹرائک کی حد تک رہیں گے، یعنی ہم صرف ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے۔ نہیں، اسے ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو فیصلہ اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، یہ ان کو مکمل آزادی ہے پاکستان میں، یہ اس فیصلے کے خلاف نکلیں اور بھرپور طریقے سے نکلیں، اور تب تک پیچھے نہ ہٹیں جب تک یہ اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا۔ دیکھیں یہ اکیلا اس میں شامل نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں جو کچھ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلے، پاکستان میں لوگ آپس میں لڑیں، اور جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، جو قادیانیوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں،
اور بہت سے ایسے ایجنڈے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں اور یہ کروائے جا رہے ہیں. دیکھیں اب پاکستان میں PSL لگا ہوا ہے کرکٹ میچ, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی عوام کو, مسلمانوں کو انہوں نے کرکٹ میں اور الیکشنوں میں الجھا کر جو فلسطین میں جو حالات ہو رہے ہیں, جو فلسطین کے لیے کوئی ہمارے چند لوگ آواز اٹھا رہے تھے, بالکل اس کو خاموش کروا دیا ہوا ہے. فلسطین بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. 30,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں جو کہ ریکارڈ میں ہیں, باقی لوگوں کا کوئی پتہ نہیں جو ریکارڈ میں نہیں ہے. وہاں سے وہاں پہ 100 دن یا 100 دن سے اوپر ہو گیا ہوا ہے, وہاں پہ بجلی نہیں, وہاں پہ بالکل کھانے پینے کی اشیاء نہیں. وہ لوگ بے یارو مددگار کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں. سوچیں ذرا, اگر یہ ہمارے پر ہو, ہمارے ساتھ واقعہ ہو یا ہمارے ساتھ رونما ہو تو ہم پہ کیا گزرے گی. تو ہمارے جو ان سے نوجوان ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں, ہم کوئی دین والا کام ہو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیں گے. کوئی ایسا کام ہو جس کے اندر کوئی موسیقی ہو, جس کے اندر کوئی محفل ہو, گپ شپ ہو, اس میں ہم بھاگ کے جائیں گے. اور یہ ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. جتنا ہو سکے دین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, جتنا آپ کو علم ہو اس کے مطابق آواز اٹھانی چاہیے, جتنا آپ کر سکیں اس کے مطابق آواز اٹھانی چاہیے. میں نے دیکھے ہیں کہ ہزاروں گروپس بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, یا ویسے ریئل میں فلانا گروپ ہے, فلانا گروپ ہے, فلانا گروپ ہے, ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں ہم. لیکن میں نے شاید ہی کوئی گروپ دیکھا ہو جو بنا ہو جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کے لیے بنا ہو, پاکستان کے لیے بنا ہو, پاکستان کی عوام کے لیے بنا ہو. نہیں, سب گروپس بنتے ہیں, جو بھی پارٹی بنتی ہے اپنے مفادات کے لیے بنتی ہے. اور اگر میں کسی کو یا میں کوئی اور کسی کو دعوت دے نا, یار آؤ ایک گروپ ایسا بنائیں, ایک پارٹی ایسی بنائیں جو اسلام کے نام پر ہو, جس میں اسلام پر بونکنے والوں کے لیے کام کیا جا سکے, کوئی بھی نہیں آئے گا, شاید کوئی بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ کہیں گے یار ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اسلام میں کام میں آگے نہیں آئیں گے, اسلام کے کام میں آگے نہیں آئیں گے, ہم کسی اور کام میں آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہم شاید یہ بھول چکے ہیں ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے, اور خدا کے حضور جب پیش ہوں گے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا جواب دیں گے, اپنے اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اب جیسے دیکھیں فلسطین والے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, بے یارو مددگار ہے, کوئی ان کی مدد کو نہیں جا رہا. تو سوچیں اگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا, حضرت ابو بکر کا, حضرت عمر, حضرت عثمان, مولا علی شیر خدا کا زمانہ ہوتا, اگر ایسے ہوتا مسلمانوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ جو جن پر ظلم ہوتا اور جو مظلوم ہوتے تھے, کیا وہ ایسے بیٹھتے؟ خالد بن ولید کیسے بیٹھتے؟ ہمارے جو ان سے ریاست سلطنت عثمانیہ کے جو ان سے گزرے ہیں, کیا وہ ایسے بیٹھتے؟ نہیں, ویسے نہ بیٹھتے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھتے, وہ مذمت نہ کرتے, وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کرتے. تو اللہ پاک یہ ہے ہمیں اور ہمارے اپنے جو ان سے کرتوت ہے, ہمارے اعمال ہیں, ان کو درست کرنے اور ہمارا قبلہ درست کرنے میں ہماری مدد فرمائے. دیکھیں کوئی بھی انسان اپنے حالات تب تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. ٹھیک, ہمیں اپنے حالات خود بدلنے ہوں گے, ہمارے حالات کوئی بھی نہیں بدل سکتا. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت فرمائے اور میرے اور آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے.